ہم آپ کی پارٹی کا رد عمل جاننا چاہیں گے جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، جس میں کہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کا ہر وسائل جو ہیں وہ ہم یکسوئی کے ساتھ استعمال کریں گے دہشت گردی کا قلع کما کرنے کے لیے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا گیا کہ ہر آپشن استعمال کیا جائے گا۔ اس پر آپ کی پارٹی کا کیا رد عمل ہے؟ اس کو آپ سپورٹ کریں گے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں اپنا ان پٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے؟ کیا ٹیک ہے ابھی اس وقت پارٹی کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک قومی پارٹی ہے اور ہمارے لیے سب سے اہم جو ہے پاکستان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جتنے بھی مسائل ہیں یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ یہ مین اس کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ ان کی جو پریارٹیز ہے اور جو ان کی پالیسی ہے وہ پالیسی جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہم تو آج جو ہم نے بنیادی طور بائیکاٹ بھی کیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم اس کو جو اس کی لیجٹمیسی ہے اس کے اوپر ہمارا بنیادی اعتراض ہے۔ اور پھر پرابلم یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اتنا سنجیدہ موضوع ہے، ہمیں مثال کے طور پر یہ کلوز ڈور میٹنگ تھی، اور ابھی جو اعلامیہ نکلا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو باتیں ہوئی ہے یہ باتیں جو ہے نا ایگزیکٹ وہی ہے جو اس کی ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو ہمیں یہ ہم یہ سمجھتے ہیں اوتھینٹسٹی، یہ اتھینٹسٹی چاہتے ہیں، اور یہ ہم جوائنٹ سیٹنگ چاہتے ہیں کہ اوپن ڈیبیٹ ہو۔ دیکھیں، پوری قوم کے سامنے حقائق لے کے آئے ہیں، تمام پارلیمنٹ، سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا جوائنٹ سیٹنگ ہو اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو، اور پھر اس ڈیبیٹ کی بنیاد پہ پالیسی بنے۔ صحیح، یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سے پالیسی بنائی، آپ جو ہے نا صرف انفارم کرے تو بتا دے کہ یہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اوپن ڈیبیٹ ہو، جوائنٹ سیٹنگ ہو، اور اس کے اوپر جو دلائل مضبوط ہو اس کے مطابق اس کو مانا جائے اور اس کے مطابق پالیسی بنائی جائے۔ لیکن وہ یہی کہتے ہیں اسد قیصر صاحب کہ اگر آج کی میٹنگ میں بھی آپ لوگ نہیں آئے تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ جوائنٹ سیٹنگ میں پی ٹی آئی جائے گی؟ ہم ضرور آئیں گے، میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں۔ جوائنٹ سیٹنگ میں تو ہم ہر صورت میں آئیں گے، اپنا نقطہ نظر دیں گے۔ یعنی اس کی ہمارے اس کے اوپر یہ ہے کہ جہاں پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پارلیمنٹ 47 کے نمائندے ہیں، اس کے پاس جو ہے نا وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو لا کے بلوچستان سے جو نمائندگی لے کے آئی ہے یا دیگر پنجاب سے، جہاں سے، یہ عوام کی اصلی نمائندگی نہیں ہے۔ بنیاد یہاں مسئلہ یہاں ہے کہ جب آپ عوام کی جو مینڈیٹ ہے اس کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے، آپ ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، تو پھر اس کا ٹیکنیکل پرابلم ہے کہ ان کو نہ اس احساس ہے کہ عوام اس وقت کیا چاہتی ہے، نہ ان کو پرواہ ہے کہ عوام کی کیا ڈیمانڈ ہے، عوام کی کیا کرنا چاہیے، اور اس کی ریزلٹ پہ جو پالیسی بنتی ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں بنتی۔ تو پھر اسد قیصر صاحب، جب آپ کہتے ہیں جوائنٹ سیٹنگ میں ہم جائیں گے تو چاہے جوائنٹ سیٹنگ سے پہلے آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ بھی ہو تب بھی جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں، مجھے یہ بتائیں میڈم، کیا نواز شریف کے علاوہ بغیر یہ ایک قدم اٹھا سکتے ہیں مسلم لیگ نہیں اٹھا یا سکتے؟ پیپل پارٹی جو ہے نا بغیر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے کوئی ایک قدم اٹھا سکتی ہے؟ نہیں۔ ہمارا لیڈر ہے، دیکھو یہ سب سے مقبول لیڈر لیکن نون ہے۔ لیگ کے پاس یہ آپشن ہے کہ ان کے پاس شہباز شریف صاحب ہیں۔ نہیں، شہباز شریف کے بھی مجال نہیں ہے جب تک وہ نواز شریف جو ہے نا کوئی چیز وہ روک کے وہ کر سکے۔ یعنی پارٹیز کی اپنی ہرارکی ہے، عوام نے مینڈیٹ دیا عمران خان کو۔ اس وقت بھی 70% جو ووٹ پڑا ہے وہ عمران خان کو پڑا ہے۔ اگر عمران خان کو وہ 70% ووٹ پڑا ہے اور اس کی جگہ جو ہے نا آپ نے شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اوریجنل عوامی نمائندے باہر ہیں یا جیلوں میں۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب یہ سوال تو مولانا صاحب بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس بات تک تو ہیں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر نمائندہ حکومت ہے، یہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتی، ترجمانی نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود وہ آج کے اجلاس میں گئے ہیں، تو آپ لوگ بھی جا سکتے تھے آج کے اجلاس میں؟ اس کی اپنی پارٹی ہے۔ دیکھو، ہمارا تو یہ بنیادی، انہوں نے تو مایوسی کا بھی اظہار کیا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی نہیں آئی، میں مایوس ہوں، مجھ سے مشورہ لیتے اگر تو میں کہتا کہ آپ ضرور آئیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ کیا تھا۔ ہمارا مطالبہ بہت سمپل تھا کہ ہمیں عمران خان سے ملاقات کروائے۔ کوئی بڑا مطالبہ تھا؟ نہیں، یہ جنوین تھا۔ کوئی غیر جمہوری مطالبہ تھا؟ دیکھو، آپ کو پتہ ہے عمران خان اپنی پوری کیریئر کے حوالے سے اس کی دیکھیں، افغانستان کے اوپر جو اس کا سٹینڈ رہا ہے، جو فاٹا کے حوالے سے، جو آپریشنز کے حوالے سے اس کا سٹینڈ رہا ہے، اس کے اوپر پوری ایکسپرٹی ہے، اس کا پوری جدوجہد جو ہے نا اس عبارت ہے۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس کی ڈائریکشن لے، اس کے ساتھ ڈسکس کر رہے اور اس کی
ڈائریکشن کے مطابق ہم نے اپنا اوپینین اس کو دیر سامنے رکھنا ہے، اور پھر جو ہوگا تو وہ پھر ہم کہیں گے کہ چونکہ ایک جنون مشاورت ہوئی ہے، تو ہم نے سمپل اتنا کہا کہ آپ ہمیں ملاقات کروانے دیں. یہ ملاقات نہیں کرتا، ملاقات نہیں کر. اگر جب بھی کوئی بھی ایونٹ ہو اور اس میں عمران خان کی مشاورت شامل نہ ہو، اس میں ہم نہیں شامل ہوں گے. اچھا، تو پھر کل ایک اور چیز بھی ہے سب کیسر صاحب کہ کل آپ لوگوں کی طرف سے ایک لسٹ آئی باقاعدہ طور پہ جس میں نام تھے، آپ کا نام بھی تھا، گوہر صاحب کا تھا، سینیٹر علی ظفر صاحب تھے، اوروں کا بھی نام تھا اس میں کہ یہ لوگ ہماری طرف سے شرکت کریں گے آج کے اجلاس میں. تو وہ پھر لسٹ کا آنا، اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم جائیں گے، بعد میں کون سا موڑ آیا کہ جب آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں جائیں گے؟ پریشر آیا پارٹی کے اوپر سوشل میڈیا کی طرف سے یا ورکر کی طرف سے کہ بھائی خان سے ملاقات نہیں ہو رہی اور آپ لوگ اجلاس میں جا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ بالکل پارلیمانی پارٹی نے کہا کہ جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضرور رکھی کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو. ٹھیک ہے. تو پھر ہمارا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے باقاعدہ لیٹر لکھا اسپیکر کو اور اس کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری ملاقات ارینج کروا دیں. ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے رات کو 10 بجے. اس دوران جو ہے نا کوئی کسی قسم کی جو ہے نا انٹیمیشن یا انڈیکیشن نہیں آتی کہ ہماری کوئی ملاقات ہو جائے گی. تو اس پہ ہم نے پولیٹیکل کمیٹی نے صرف اتنا کہا کہ ہم ضرور جائیں، لیکن اس میں شرط یہ کہ خان سے ہمیں ملاقات، خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. انہوں نے کوئی انٹرسٹ نہیں، اس کو اندر تھوڑی بھی انٹرسٹ ہوتی، تھوڑا بھی دلچسپی لیتی، تھوڑا بھی سمجھتے کہ پاکستان کا تو ملاقات کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ آپ لوگوں نے ان کو انفارم کیا کسی طریقے سے یا نہیں، میڈیا پہ آپ دیکھیں نا، لیٹر ابو ایوب کا لیٹر ہے، ریکویسٹ بھیجا ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر ہم نے رات کو جو پولیٹیکل کمیٹی کی جو ہم نے جو اس کا وہ نکالا اعلامیہ، وہ بھی ہم نے اس میں وضاحت سر کی کہ ہم جو ہے نا یہ چاہتے ہیں لیکن ہمارے عمران خان کے ساتھ ملاقات کرا دو. صبح 10 بجے ہم نے پریس کانفرنس اور کیا. ان کی طرف سے کوئی رد عمل، کوئی جواب کچھ آیا کہ ملاقات کراتے ہیں یا نہیں کراتے یا صبر کریں یا کچھ؟ نو ریسپانس، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر ہم نے صبح جو ہے نا 10 بجے پریس کانفرنس کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا اسد قیصر صاحب، آج ایک اور اہم سٹیٹمنٹ آئی آرمی چیف صاحب کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گورننس کے گیپس کو آخر کب تک شہداء اپنے خون سے فل کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنی ایک بڑی چارج شیٹ ہے گورننس کے حوالے سے، سیاسی نظام کے حوالے سے؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سیاستدان یا سیاسی گورننس کا نظام اتنا کمزور ہے کہ ان کو ٹھیک کرتے کرتے ہمارے شہداء کو شہید ہونا پڑ رہا ہے اور سیاستدان بیسیکلی ڈیلیور نہیں کر سکے. دیکھیے، میں تو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے پالیسیز کو ریویزٹ نہیں کریں گے، یعنی آپ دیکھیں آپ کے افغانستان کے حوالے سے پالیسی جو بھی ہے اور اس وقت جو بھی یہ سوچ رہے ہیں، یہ سوسائڈ کر رہے ہیں. دیکھیں افغانستان کے ساتھ ہماری جو ہے نا سوسائڈ کر رہے ہیں. سوسائڈ یہ ہے کہ جب آپ اس کے جو حقائق کے مترادف آپ کوئی پالیسی بنائیں گے، یعنی یہ افغانوں کے ساتھ آپ نے اگر ڈیل کرنا ہے نا تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، مذاکرات، جرگے. اور آپ یوں سب سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ڈپلومیٹک چینل، وہ بھی ایک جرگہ ہوتا ہے نا، ایک سسٹم ہوتا ہے. آپ جو ہے نا اس کے ساتھ آپ کے کنسرنز ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ چلو ہمارے بھی کنسرنز ہیں، ہمارے بھی ایشوز ہیں، ایز اے پاکستانی ہمارے ایشوز ہیں. تو حکومت کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اس کے لیے وہ ڈپلومیٹک چینل استعمال کرے یا جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے جرگے، دونوں سائڈ کی جرگے کروائے. آپ یقین رکھیں مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بھی اس کے لیے گارنٹی چاہیے تو آپ کی جو دوست ممالک کے، مثال سعودیہ ہو گیا، یہ قطر ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، ایون جو ہے چائنا ہو گیا، ان لوگوں کو استعمال کرو نا، اس کی ممالک کو استعمال کرو، بیچ پہ لے کے آؤ، اپنا کنسرن شو کرو، ٹیبل پہ بٹھاؤ نا. یہ جذبات کے ڈنڈے کا کام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ افغانوں کے ساتھ آپ جو ہے نا یہ بندوق سے اور جو ہے نا انگلی اس طرح کر کے آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے. آپ نے اس کو احساس دینا ہوتا ہے کہ ہم ایک برابر کے لوگ ہیں، آئے بیٹے کیا مسائل ہے.